اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك. رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام حاضرین گرامی قدر، آج کی اس تقریب میں تشریف لائے ہوئے دور دور سے محبت کرنے والے اہل علم و دانش، علماء و مشائخ، ہمارے خیر خواہ، ادارے سے محبت کرنے والے، پھر عزیز طلباء، پردے میں موجود طالبات اور ان کی سرپرست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں بہت بیمار ہوں، بس دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے میری زندگی میں ابھی تک اتنی مہلت عطا فرمائی کہ میں قرآن کریم کے اعزاز، طلباء کے احترام اور ادارے کے خاص موقع پر میں حاضر ہو سکا، ورنہ حقیقت میں تو میں مایوس تھا کہ اللہ کی بڑی مہربانی اور اللہ نے شکر کیا ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، جس پر ہم کتنا ہی شکر ادا کریں کم ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ قسمت کی ناز ہے، اللہ تعالیٰ یہ قسمت کسی کسی کو نصیب کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا: اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا۔ جنت میں چھوٹے چھوٹے بچے بکھرے ہوئے پھولوں کی طرح پھر رہے ہوں گے، باغ و بہار میں خوشیاں بکھر رہے ہوں گے،
ہمارے ادارے کے یہ معصوم بچے جن کو ابھی تک اپنی ذاتی عقل و سمجھ نہیں آیا، ہمارے استادوں کے محنت، ادارے کی شب و روز کی توجہ نے ان بچوں کو حافظ قرآن، ناظرہ قرآن پڑھنے والا بنا دیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس اعزاز پر کتنا ہی ناز کیا جائے کم ہے۔ کیا خوب فرمایا شاعر نے کہ قسمت کیا ہر ایک کا قسام ازل نے، قسمت کیا ہر ایک کا قسام ازل نے، جس شخص کو جس چیز کا قابل نظر آیا، جس شخص کو جس چیز کا قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا و پروانے کو جلنا، بلبل کو دیا نالا و پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کی ذمہ داری اٹھانا، یہ دین کی ذمہ داری اٹھانا، یہ اس دور میں جہاں پورا ملک معاشی تنگی کا شکار ہے، جہاں ہر آدمی یا نفسی کے عالم میں ہے، بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ میرے مدرسے کے بچے، یہ معصوم بچے صبح تہجد میں اٹھ کر آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، صبح 11-12 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے، بھوک سے یہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، مگر مطبخ میں کبھی آٹا ہوتا ہے، کبھی راشن ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ جس دن ہوتا وہ کھا لیا، جس دن نہیں ہوتا وہ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ ظہر کے بعد پھر پڑھتے ہیں، عصر کے بعد سے مغرب تک تھوڑی سی بچوں کو کھیل کود کے لیے، تفریح کے لیے موقع دیا جاتا ہے، وہ بھی حدود کے اندر، باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ پھر مغرب کے بعد ان کو پڑھنے بٹھایا جاتا ہے۔ اسی دوران اساتذہ ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں، صرف قرآن ہی نہیں پڑھاتے، اخلاق کیسے ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ۔ پھر ان تمام ترتیبات کو مد نظر رکھی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک بچہ حافظ نہیں بن جاتا، ایسے ہی ایک بچہ نماز پڑھنے والا نہیں بن جاتا، ایسے ہی ایک بچہ 40 حدیثوں کا حافظ نہیں بن جاتا۔ پھر ہمارے یہاں عصری تعلیم کا نظام بھی ہے، یہاں بچوں کو انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، میتھ بھی پڑھائے جاتے ہیں، اردو بھی پڑھائے جاتے ہیں، ان تمام تعلیمات کے ساتھ۔ لیکن ہمیں اس وقت سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے جب مدرسے کے بچوں کے راشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں تو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، اگر 5 بچے ہیں تو اس کو بھی کھلاتے ہیں، اگر چھٹا بچہ ہوتا تو کیا ہم اس کو نہ کھلاتے؟ جن کے یہاں 6 بچے ہیں، ان کے پاس اگر 7واں بچہ بھی آ جاتا تو کیا اس کو آپ نہ کھلاتے؟ اس کے لیے محنت نہ کرتے؟ اس کو بھگا دیتے؟ یہ بھی آپ کے ہی بچے ہیں۔ کیا آپ کی غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ قرآن پڑھنے والے بچے بھوکے بیٹھے رہیں؟ کم از کم اہل خیر اس پر توجہ دیں، کم از کم ماہانہ کا راشن کا انتظام ہو جائے، تاکہ بچوں کا کم از کم کھانے پینے کا بھوکا تو نہ رہے نا۔ اللہ کسی مخلوق کو بھوکا نہ رکھے، انسان کو بھوکا نہ رکھے۔ بھوک بڑی مشکل چیز ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ پھر بچوں کے رہائش کے کمرے نہیں ہیں، بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں، ادھر اس طرف پرانے زمانے کے دو تین کمرے بنے ہوئے ہیں مخدوش قسم کا، اس میں کسی بچے کو رہنے کی اجازت دینے میں بھی ڈر لگتا ہے، خدا نخواستہ کب کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ تو اس لیے گزشتہ سال بڑی بھاگ دوڑ کر کے تگ و دو کر کے کچھ کمرے ہم نے 6 کمرے بنا لی، لیکن اس کی فنیشنگ کا کوئی ابھی تک صورتحال نہیں ہے، اس کے لیے بھی 25-30 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے ابھی تک اس میں 47 لاکھ روپیہ خرچہ کیا، لیکن جب یہ استعمال کے قابل نہ ہو تو پھر یہ کھنڈرات بیکار ہے، 47 لاکھ روپے بھی بیکار ہے۔ اس میں مزید 20-25 لاکھ 30 لاکھ روپیہ خرچہ ہو جائے، بچے وہاں آرام سے سکون سے بیٹھیں، قرآن پڑھیں، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے نسلوں کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائیں۔ بس یہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائیں، تمام اہل محلہ کے دل میں، بچوں کے والدین کے دل میں اس ادارے کی اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائیں، اس ادارے کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائیں، اور ساتھ ساتھ میں آنے والے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات تشریف لائے، ان طلباء کو اعزاز بخشا، اس ادارے کو اعزاز بخشا، ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب در خوب عزت دے، ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ترقی نصیب فرمائیں۔ میرے لیے بھی خاص طور پر دعا فرمائیں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بہت ہمت کر کے چند کلمات آپ کے سمع خراشی کے طور پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں کرا دو مجھے تو آج دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے اس تقریب کو قبول فرما، اس حاضری کو قبول فرما۔ دور دور سے جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں ان کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے کو ہر قسم کے شرور و فتن سے، حاسدین کی حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما۔ اس ادارے کی جملہ ضروریات و حاجات کو اپنے خزانہ قدرت سے پوری فرما۔ تمام اہل خیر، محبت کرنے والے محبین یا رب العالمین، ان کے دلوں میں اس ادارے کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، آج تک یہ مسجد بنایا، مدارس بنائے، اس صدقہ جاریہ میں جن جن حضرات نے حصہ لیا، یا رب العالمین ان کو قبول فرما، اور آئندہ بھی جو حصہ لیتے رہیں گے ان کو بھی قبول فرما۔ یا رب العالمین، اس ادارے کے حاجات کے لیے اہل دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جن جن حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے سب کو قبول فرما، سب کے مشکلات کو حل فرما۔ ہمارے بے شمار احباب ہیں جو کاروبار سے متعلق ہیں، نوکری سے متعلق ہیں، اور کتنے لوگ بے روزگار ہیں۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔
اور جو نوکری پیشہ حضرات ہے ان کی نوکری میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، صحت و زندگی نصیب فرما۔ یا رب العالمین مجھے بھی حفاظت، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین مرتے دم تک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا رب العالمین اس ادارے کے حاجات کے لیے بار بار ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، دنیا والوں کے پاس ہم کیا مانگیں، آپ چاہیں تو یہاں سب کو حاضر کر سکتے ہیں، آپ کے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، اس ادارے کے تعمیری حاجات، طلباء کے راشن کے حاجات، دیگر ضروریات اپنے خزانہ قدرت سے پوری فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔